اب فجر پڑھوائی، پھر لمبا وقفہ دیا ظہر میں واپس، پھر وقفہ دیا عصر میں آؤ، پھر مغرب میں آؤ، پھر عشاء میں. کیوں؟ فجر کے بعد کاروبار میں لگ گیا ہے، میرا بندہ مجھے بھول تو نہیں گیا، واپس آ جاؤ. ظہر پڑھو، بتاؤ کہ نہیں اللہ میں تیرا ہی ہوں، میں دنیا والا نہیں ہوں. پھر چلے جاؤ، کھانا کھاؤ، کام وام کرو، بندہ بھول تو نہیں گیا، پھر واپس آؤ. عصر پڑھی، اللہ تیرا ہی ہوں، کسی اور کا نہیں ہوں. پھر گیا، پھر مغرب میں، پھر سونے سے پہلے نماز پڑھوائی عشاء کی، اٹھتے ہی پھر فجر کی نماز پڑھوائی. اللہ پاک اپنے بندے سے اتنا پیار کرتے ہیں. دیکھو کسی کا بیٹا دوسرے ملک چلا جائے نا، تو میں اکثر کہیں سفر پر جاتا ہوں تو پیچھے والدہ کی سخت تاکید ہوتی ہے. گھر والے بار بار فون کرتے ہیں، کہاں پہنچ گئے، خیریت سے ہیں، کب آئیں گے. وہ آ جائیں گے، بھائی کی ہو گیا کا امی بار بار کہتی ہے پوچھو ٹھیک ہے، اس کو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. تو یہ ایک ماں کی محبت ہے. تو اللہ کی کتنی ہم سے محبت ہے. اللہ چاہتے ہی نہیں میرا بندہ مجھ سے دور ہو جائے. پل پل میں اللہ بلا کر سجدہ کروا کر یہ دیکھ رہے ہیں میرا ہی ہے، کسی اور کا تو نہیں ہو گیا، میرا ہی ہے، دنیا دار تو نہیں بن گیا ہے، میرا ہی ہے، دنیا والوں کا تو نہیں بن گیا ہے. اب میرے عزیزوں، ایک صحابی نبی کی محبت میں 2 رکعت پڑھنے اتنی دور چلا گیا کہ آپ پچھلی گلی تو مسجد آنا اوکھا ہو جاتا ہے، مسجد کا پڑوسی ہے اور نماز نہیں پڑھتا ہے. کتنے دکھ کی بات ہے، کتنے دکھ کی بات ہے. کتنے لوگ مسجد میں آتے ہیں، پیشاب کر کے چلے جاتے ہیں. وہ مشہور ایک غلام تھا، آقا کے ساتھ جا رہا تھا، تو غلام نے کہا جی میں نماز پڑھ لوں. کہاں پڑھ لوں؟ وہ نماز پڑھنے لگ گیا، ذرا لمبی نماز پڑھ لی. تو آقا نماز پڑھتا نہیں تھا، وہ باہر کھڑا ہوا. وہ باہروں کہتا ہوں تینوں کون باہر نہیں آن دیتا؟ کہتا جڑا تینوں اندر نہیں آن دیتا کہ اللہ نے تجھے اندر آنے کی توفیق نہیں دی ہے اور مجھے بلا لیا، میرا باہر جانے کو دل نہیں کر رہا، تو میں کیا کروں؟ اب میرے عزیزوں اور بھائیوں، دیکھو محبت ہوگی تو امام حسین رضی اللہ عنہ کی طرح گردن کٹوانا تو برداشت ہوگا، نماز چھوڑنا برداشت نہیں ہوگا. اب نیت کریں آج کے بعد نماز نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ. 5 نمازیں پابندی سے پڑھیں. خدا نہ خواستہ کوئی رہ جائے تو اگلی نماز میں اس کو قضا کر لیجئے، لیکن بالکل چھوڑ دینا یہ بے وفائی کی علامت ہے اور یہ حضور کو پسند نہیں ہے، نہ اللہ پاک کو پسند ہے. نیت کرتے ہیں اس کی انشاءاللہ. اب دیکھو عرض یہ ہے، یہ جو باتیں میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں، یہ محبت، یہ ساری، یہ ماحول سے آتی ہے. اب ماحول 3 ہے. ایک خانقاہ کا ماحول ہے، وہاں آپ 1 ہفتے کے بعد جاتے ہیں، اپنے بزرگوں کی صحبت میں کچھ وقت گزارا، واپس آ گئے. ایک تبلیغ کا ماحول ہے، وہاں بھی مہینے کا سروزہ، ہفتے بعد شب جمعہ، روزانہ تھوڑا تھوڑا، وہ بھی اس لیے کہ ہمارے اندر فکر پیدا ہوتی رہے. اور تیسری شکل ماحول کی وہ دینی مدارس ہے کہ جہاں 24 گھنٹے بچے قرآن و حدیث پڑھتے ہیں، کوئی حفظ کر رہا ہے، کوئی مسائل سیکھ رہا ہے. اور جو مسجدوں میں چھوٹے چھوٹے مدرسے بنے ہوتے ہیں، ناظرہ پڑھنے بچے آ گئے، کچھ حفظ کا نظام شروع ہو گیا. یہ بھی غنیمت سمجھے اس زمانے میں ان چھوٹے چھوٹے مدارس کا ہونا. یقین کریں مدارس اسلام کے قلعے ہیں، اور قلعے کے اندر جب تک فوج ہوتی ہے وہ محفوظ رہتی ہے، حملہ نہیں ہو سکتا ہے، اور قلعہ ہی سب سے اہم چیز ہوتی ہے. اس لیے آپ سے درخواست یہ ہے، یہاں بھی ہے کوئی ترتیب مسجد میں حفظ کا کوئی لگتا؟ کرونا سے پہلے فرما رہے تھے تھا، لیکن اس کے بعد پھر ظاہر ہے کرونا میں تو بہت حالات سب مدارس کے اونچ نیچ ہوئے. اب دوبارہ اگر ترتیب بن جائے یہاں تو تب تو بھائی آپ اپنے بچوں کو حفظ کے لیے کوشش کریں، ورنہ کم از کم ناظرے کے لیے تو یہاں بھیجیں نا، تاکہ بچے بنیادی دین سیکھیں، کچھ اپنے عقائد درست کریں اور آگے جا کر امت مسلمہ میں وہ صحیح کام کر سکیں گے. تو نیت کر لیں جہاں جہاں آپ کے قریب مدارس ہیں، جس مسلک کے بھی ہیں، خدا کے لیے یہ مسلکی اختلافات سے بالا تر ہو کر ان چیزوں کو سوچیں. جس مسلک کے بھی ہیں آپ ان کو اچھی نگاہ سے دیکھیں. اگر ان سے تعاون کر سکتے ہیں ضرور کیجیے، نہیں کر سکتے تو کم از کم دعائی کر دیں ان کے لیے. یہ بھی نہیں کر سکتے کم از کم رکاوٹ نہ بنے ان کے لیے. بعض لوگ ہوتے ہیں بیچارے وہ کچھ اور تو نہیں کر سکتے، رکاوٹیں کھڑی کر دیتے ہیں. وہ پنجابی سے کہتے ہیں نہ کھیلنا نہ کھیلنے، نہ آپ کچھ کرنا اور نہ اگلے کو کرنے دینا. سنیے
حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طوبی لعبد جعلہ اللہ مفتاحا للخیر ومغلاقا للشر، بہت برکت والا خوش قسمت ہے وہ آدمی جس کو اللہ نیک کاموں کی چابی بنا دے، یعنی اس سے نیکیاں پھیلنا شروع ہو جائیں، اور برے کاموں کا وہ تالا بن جائے کہ وہ برے کام اس سے بند ہو جائے۔ وَوَيْلٌ لِعَبْدٍ، اور انتہائی گندہ ہلاکت ہو اس آدمی کے لیے جعلہ اللہ مفتاحا للشر ومغلاقا للخیر، جس کو اللہ برائی کی چابی بنا دے اور بھلائی کا تالا بنا دے، کہ وہ برے کاموں میں تو تعاون کرے اور نیک کاموں میں رکاوٹ بننا شروع ہو جائے۔ اس لیے آخری درجہ یہ ہے کہ کم از کم ہم کسی نیک کام میں رکاوٹ نہ بنے، جو کر رہا ہے اس کے ساتھ تعاون کریں گے، انشاءاللہ خیر ہی خیر ہوگی۔ اب بھائی جو باتیں عرض کی ہیں نیت کر لیں، ان پر عمل کرنا ہے۔ سب سے پہلی بات کون سی عرض کی کہ سونے والی انگوٹھیاں اب نہیں پہنانی منگی، ٹھیک ہو گیا۔ دوسرا، اپنے بالوں کو کیا کرنا ہے، سنت کے مطابق کروائیں، علماء سے پوچھ کر۔ تیسرا کیا کرنا ہے، اپنی شلوار کو ٹکنوں سے اوپر رکھنے کی عادت بنائیں۔ کچھ نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، جو تھلے رکھ کے کچھ نہیں ہو جاتے اتنے رکھ کے بھی کچھ نہیں ہوتا، کیا فرق پڑتا ہے۔ اپنی بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جن میں لذت ہوتی ہے، جیسے کسی نے زنا کیا، بھلے وہ لذت بھی اصل میں تکلیف ہی ہے جو فی الحال محسوس نہیں ہوتی ہے، چوری کی کھا پی رہا ہے، چوری کا مال، کچھ لذت ہے، اور بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جن میں لذت بھی نہیں ہوتی۔ اب شلوار ٹکنوں سے نیچے ہو تو منہ میٹھا ہو جاتا ہے، اوپر ہو تو منہ کڑوا ہو جاتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، تو پھر کیا فائدہ ایسے کام کا جس سے اللہ ناراض ہو۔ چوتھی بات کیا عرض کی کہ نمازوں کا اہتمام کرنا ہے، نماز نہیں ہم سے چھوٹنی چاہیے۔ سچا عاشق بن کر زندگی گزاریں گے تو اللہ دنیا بھی بنائیں گے، آخرت بھی بنائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بروز سوموار نورپور پل کے قریب کالونی کے اندر مسجد کا افتتاح ہے، وہاں بھی حضرت کا بیان ہوگا انشاءاللہ دوپہر 2:30 بجے، اسی سوموار والے دن دوپہر کو 2:30 بجے انشاءاللہ حضرت مولانا اشفاق حبیب صاحب کا وہاں بیان ہوگا۔